السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، علی ممتاز آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ لے کر۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے مذاکرات کے لیے حامی بھر لی گئی ہے۔ یہ معاملہ ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے اور ابھی تک اس پر کوئی کھل کر بات بھی نہیں کر رہا ہے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے کوشش کی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بلکہ 3 دفعہ جا کر ملاقات کر کے آرمی چیف سے یہ کہا کہ اب مسئلے کا اور کوئی حل نہیں بچا ہے، واحد حل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ اب پہلی جو 2-3 مرتبہ تھیں اس میں تو آرمی چیف اس کے لیے رضامند نہیں تھے، اور ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے بھی سمجھ میں آ رہا تھا کہ حالات بہتر نہیں ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مزید بگاڑ کا شکار ہوں، یا ابھی بھی حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں، اس میں کہیں پہ کوئی برف پگھلی نہیں ہے۔ لیکن جب یہ 3 کوششیں کی گئیں ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف سے، تو پھر اس کے بعد چوتھی مرتبہ میں جب کوشش ہوئی تو آرمی چیف نے ان کو گو ایڈ دیا کہ آپ ایک ٹیم تشکیل دیں اور عمران خان صاحب سے جا کر مذاکرات کریں۔ لیکن ان مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی طرح سے کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج بھی اڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران جب صحافیوں سے ملاقات ہوئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی معافی میں کیوں مانگوں، معافی تو مجھ سے مانگی جانی چاہیے۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بتایا جائے کہ 9 مئی کو جس طریقے سے، جس پرتشدد طریقے سے عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا، اس کی اپروول کس نے دی تھی؟ یہ عمران خان صاحب کا کہنا تھا، اور عمران خان صاحب اب بھی اپنے اسی نقطے پر ہیں جہاں پر نون لیگ یا پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی اب تو عمران خان صاحب، کچھ لوگوں نے تو یہ مثالیں دینا شروع کر دیں اور یہ کہہ کر اس معاملے کو کوٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔ تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، خوش فہمی ہے کہ جن کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی طریقے سے کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں۔ آج چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بالکل مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن عمران خان صاحب مذاکرات کریں گے اپنے ٹرمز پہ۔ عمران خان صاحب کا ایک واحد مطالبہ ہے، اور وہ مطالبہ ہے دوبارہ سے انتخابات کروائے جائیں، فری فیئر الیکشنز ہوں، یا جو چرایا ہوا مینڈیٹ ہے جو پی ڈی ایم کو دیا گیا ہے وہ مینڈیٹ عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی کو واپس دے دیا جائے۔ اب مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی ہے، بھلے آپ جو مرضی فارمولا نکال لیں، آپ کہہ دیں کہ جی اتنے % لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، اور پھر جتنے لوگوں نے ووٹ دی اس میں سے اتنی % نے پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دیا بلکہ دیگر اور جماعتوں کو دیا، جو مرضی فارمولا نکال لیں، یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا ہے کہ ملک کی مقبول ترین جماعت پی ٹی آئی، اور پی ٹی آئی کس کی جماعت ہے؟ عمران خان صاحب کی ہے۔ مطلب عمران خان صاحب کے بغیر پی ٹی آئی کچھ بھی نہیں ہے، اور پی ٹی آئی میں جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ جیتے ہیں، جتنے بھی نئے چہرے جیت کر قومی اسمبلی میں یا صوبائی اسمبلیوں میں آئے ہیں، یہ سب عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کی وجہ سے ہے۔ عمران خان صاحب کی ہی پاپولیرٹی تھی کہ جس کی وجہ سے شیر افضل مروت منتخب ہوئے، اور جو شیر افضل مروت نے انتخابات سے پہلے ان کو سپیس ملی، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ سپیس کسی کو بھی مل سکتی تھی، جس کو بھی ملنی تھی اس نے اسی طریقے سے جلسے کر لینے تھے۔ اور اگر یہ طے ہو جاتا کہ سپیس نہیں دینی ہے اور فلاں کو موقع نہیں دینا ہے کہ وہ نکلے اور ریلیز نکالے، جلسے کرے، تو وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ جلسے نہیں کر سکتا۔ مطلب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ کہتے ہیں جی شیر افضل مروت صاحب کہیں پہ تھے، وہاں پہ گرفتار کرنے کے لیے پولیس ٹیم پہنچی تو وہاں سے کارکنان نے ان کو چھڑوایا اور ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے وہاں سے فرار کروا دیا، یہ سب ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں، اجازت تھی شیر افضل مروت کو، ان کو گرین سگنل تھا کہ جی ٹھیک ہے آپ جلسے کر لیں، تو انہوں نے جلسے کیے، ریلیز نکالیں، اور ان جلسوں پر اور ان ریلیز پہ شیر افضل مروت صاحب جب نکلے تو لوگ تو تڑپ رہے تھے نا، لوگ انتظار میں تھے کہ کوئی تو پی ٹی آئی سے نکلے، کوئی تو پی ٹی آئی کی ریلی ہو، کوئی تو پی ٹی آئی کا جلسہ ہو، اور پی ٹی آئی کے جلسے جو ایک اسپیشلٹی ہے ان کی، جس کو پھر پیپلز پارٹی نے بھی کاپی کیا، پی ایم ایل این نے بھی کاپی کیا، دیگر اور جماعتوں نے بھی اسی انداز کو کاپی کیا، تو جب نکلے لوگ تو وہ نکلے عمران خان کی وجہ سے، اور ووٹ ڈالنے بھی جو لوگ نکلے وہ نکلے عمران خان کے لیے۔ اب شیر افضل مروت صاحب کو شو کاز نوٹس جاری ہوا ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ یہی ہے کہ جی زیادہ بولتے رہے ہیں، سعودی عربیہ کے حوالے سے غلط موقع پہ غلط بات انہوں نے کر دی۔ عمران خان صاحب نے آج بھی اس کا حوالہ دیا، اور عمران خان صاحب نے کہا کہ جی میرے کہنے پر محمد بن سلمان نے OIC کانفرنس بلائی تھی،
اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ شیر افضل مروت نے سعودی عربیہ کو لے کر غلط بات کی ہے, نہیں کرنی چاہیے تھی. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جی پارٹی کا, عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ پارٹی کا ڈسپلن ہوتا ہے, ڈسپلن میں رہ کر چلنا چاہیے. شو کاز نوٹس دیا گیا ہے, اس کا جواب دیں. اگر وہ جواب دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کی طرف سے ابھی تک جواب نہیں دیا گیا ہے. کچھ دوست یہ بھی کہتے ہیں اور بار بار مجھے کہتے ہیں, میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں, اور ان دوستوں میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ بھی ہیں. اچھا, عبدالصمد یعقوب صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. آج وہ لطیف کھوسہ صاحب کے بھی ساتھ تھے, اور شیر افضل مروت صاحب پہ وہ بڑی سخت تنقید کرتے ہیں, اور میں نے ہمیشہ ان کو تنقید کرتے ہوئے دیکھا ہے, سنا ہے. اور عبدالصمد یعقوب صاحب ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ جی یہ ایجنسیز کے آدمی ہیں شیر افضل مروت صاحب, ان کو ایجنسیز سے اجازت ملی تھی تو یہ جا کر اس طریقے سے ریلیز اور جلسے کر رہے تھے. یہ جا کر وہاں پر ملاقاتیں کرتے ہیں, ان کے ساتھ ان کے معاملات طے ہیں. پھر خواجہ آصف صاحب کے ساتھ بھی جا کر جو انہوں نے بات کی وہ بھی عمران خان صاحب تک پہنچی ہے. تو اس کے علاوہ بھی کچھ صحافی دوست بھی کہتے ہیں کہ جی شیر افضل مروت صاحب کو اکثر ان کی طرف سے دیکھا گیا ہے مختلف ایجنسیز کے دفاتر میں, اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ جی ان کو جن کے ذریعے مینج کیا جا رہا ہے وہ سیکٹر کمانڈر پشاور ہیں ISI کے. اب اس میں کیا حقیقت ہے, اس پر شیر افضل مروت صاحب خود کامنٹ کر سکتے ہیں. مجھ تک جو اطلاعات پہنچی ہیں ذرائع سے اور دیگر کچھ صحافیوں سے, اور اسی طرح کچھ PTI کے لوگوں کو جو میں نے پڑھا ہے سنا ہے, وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اور عبدالصمد یعقوب کا میں نے آپ کو بتا دیا, اور وہ بڑا کھل کر کہتے ہیں, وہ بڑا کھل کر دھڑلے سے کہتے ہیں, اور وہ کانفیڈنٹ ہے اس بات پہ کہ یہ وہ کہتے ہیں جی یہ پلانٹڈ آدمی ہے, اس حد تک وہ جاتے ہیں. سو شیر افضل مروت صاحب کو جواب دے دینا چاہیے, بجائے اس کے کہ بات کو مزید بگاڑا جائے, خراب کیا جائے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سب سے بڑی کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو پلان تھا, یا جو PMLN کا پلان تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی اور ان کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن ہو جائے گی, تقریباً 3 سال کی مدت ملازمت میں ایکسٹینشن ہوگی, اور اس طرح وہ 65 سے 68 سال کی جو عمر ہے اس عمر تک وہ چیف جسٹس رہ سکیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے. تو وہ پلان فی الحال فارغ ہو چکا ہے, اور وہ فارغ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ 3 رکنی بینچ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے PTI کی جو پٹیشن تھی, جو 1 اپریل کو PTI کی طرف سے فائل کی گئی تھی مخصوص نشستوں کو لے کر, اس پر فیصلہ سناتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیا. اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا وہ بھی اڑ گیا, اور یہ کہہ دیا گیا, اس پہ اسٹے آرڈر بھی دے دیا گیا اور ڈی نوٹیفائی کرنے کا کہہ دیا گیا. اس پر مزید سماعت 3 جون کو ہونی ہے اسی کیس کو لے کر, اور مختلف جو فریقین ہیں ان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں. اور آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انیکسپیکٹڈلی وہ جو 78 قومی اور صوبائی اسمبلی کی مخصوص نشستیں تھیں جو بنتی تو PTI کی تھیں اور PDM کو دے دی گئی تھیں, وہ نشستیں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ان تمام ممبران قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے, اور وہ فہرست بھی جاری کر دی گئی ہے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کی, کیونکہ جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا کہ یہ صرف معاملہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی حد تک محدود نہیں تھا. یہ 78 نشستیں جس میں قومی اسمبلی کی بھی نشستیں شامل ہیں, ان نشستوں کے ہونے سے PDM کو, PMLN کو خاص طور پر 2/3 اکثریت مل جانی تھی. 2/3 اکثریت مل جانی تھی تو آئینی ترامیم کی جانی تھی, اور یہ جو 65 سے 68 سال پہ لے کر جانا تھا یہ بھی آئینی ترامیم کی بدولت ہونا تھا. تو اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ ایسا کرنا تھا کہ جس سے پھر PTI کو نقصان پہنچانا تھا, PTI کو کارنر کرنا تھا, اور اپنی مرضی کی امینڈمنٹس کر کے کانسٹیٹیوشن میں حکومت کرنی تھی, اور پھر ایسی امینڈمنٹس کرنی تھی کہ یہ جو دور حکومت ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد آگے بھی پاکستان تحریک انصاف کے لیے حکومت بنانا مشکل ہو جائے اور ان کے لیے رستہ ہموار ہو جائے. یہ وہ سارا پلان تھا ان مخصوص نشستوں کی بدولت, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں ہینڈ ان گلو تھا PMLN کے ساتھ. سپریم کورٹ سے یہ جو فیصلہ آیا یہ بالکل ہی ایک بہت بڑا شوق ہے PMLN کے لیے, اور بڑا ویلکمنگ سرپرائز ہے PTI کے لیے, جو یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ عدالتوں سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا. کیونکہ ابھی تک آپ دیکھ لیں سائفر کیس ہو جائے, عدت میں نکاح کا کیس ہو جائے, ان کیسز میں ابھی تک کوئی ریلیف نہیں ملا ہے, اور یہ معاملات ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں. اور عمران خان صاحب کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. دوسری طرف جی جو صورتحال ہے اڈیالہ جیل کی, اڈیالہ جیل میں 15 مئی تک ملاقاتوں پر پابندی لگا دی گئی ہے, اور یہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کیا گیا, اور کہا گیا ہے کہ جی IG جیل خانہ جات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 15 مئی تک کسی کو ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہوگی. اور وہاں پر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے اطراف میں وہاں پر دیکھا جائے, سویپنگ کی جائے. سویپنگ ایک سیکیورٹی کی ٹرم ہے کہ
جس میں دیکھا جاتا ہے کہ اطراف میں کوئی ایسا دھماکہ خیز مواد تو کہیں پر کچھ نہیں ہے یا ایسی کوئی مشکوک حرکات تو نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی، کوئی موومنٹ تو نہیں ہے. تو لیکن یہ سب صرف اس لیے کیا جاتا ہے جو کہ جب سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل گئے ہیں کہ اڈیالہ جیل میں جا کر لوگ ان سے ملاقاتیں نہ کر سکیں. ان ملاقاتوں کو روکنے کے لیے ملاقاتوں کے لیے 2 دن طے ہوئے ہیں، ایک منگل کا ہے اور ایک جمعرات کا ہے. تو یہ جو کل منگل کا ہے معاملہ، یہ تو ملاقات نہیں ہو سکے گی کیونکہ یہ جو آئی جی جیل خانہ جات کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے، ملاقاتوں پہ پابندی لگی ہے. یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ عمران خان صاحب کی کل کی ملاقات نہ ہو سکے. اور پھر عمران خان صاحب کے لیے ملاقاتیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ انہی ملاقاتوں کے ذریعے عمران خان صاحب احکامات جاری کرتے ہیں اپنی ٹیم کو اور ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ان کو کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے. آخر میں جی، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے اچھی خبر یہ کہ ان کا احتجاج رنگ لایا اور آزاد کشمیر ایکشن کمیٹی کی کوششوں کے نتیجے میں وہاں پر آٹا سستا وہ مانگ رہے تھے، بجلی سستی مانگ رہے تھے، تو آٹا سستا بھی کر دیا گیا ہے اور بجلی سستی بھی کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور حالات وہاں پر کشیدہ تھے اور یہ عوام کی طاقت تھی، عوام کا دباؤ تھا کہ جس نے مجبور کیا. اب جب آزاد کشمیر میں آپ کو آٹا سستا کر کے دیا جا سکتا ہے اور آپ کو بجلی سستی کر کے دی جا سکتی ہے تو باقی ملک میں کیوں نہیں؟ کیونکہ باقی لوگ بھی اس کے حقدار ہیں کہ ان کو بھی سستی بجلی، سستا آٹا دیا جائے اور وہ اس سے مستفید ہو سکیں. اور اگر ایسا نہ کیا جاتا تو حالات خراب ہو جانے تھے. اور آج بھی وہاں پر رینجرز کو بھیجا گیا، پھر واپس بلا لیا گیا. رینجرز کو بلا کر معاملات کو بہتر نہیں ہوتے رہے. اب تک جتنے بھی مختلف ہم نے دیکھے ہیں ایونٹس ہوئے ہیں جہاں پر رینجرز کو بھیجا گیا ہے، وہاں پر جا کے رینجرز کو ایک تو یہ کہ پھر اس طرح سے پورے اختیارات بھی نہیں ہوتے، لمیٹڈ ہوتے ہیں، اور پھر جب وہاں پر جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے رسپونڈ بھی نہیں کر پاتے، ایکشن بھی نہیں لے پاتے، جس سے پھر میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کی بدنامی کا باعث بھی بنتا ہے. تو رینجرز کو اس طرح کے معاملات میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. اور پچھلے سال بھی 9 مئی سن 2023 کو جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے لیے رینجرز کو استعمال کیا گیا تھا، وہ انتہائی غلط فیصلہ تھا. اور عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ معلوم کیا جائے کہ اس کے آرڈرز کس نے جاری کیے تھے، کیونکہ وہاں سے بنیاد رکھی گئی اس سارے جھگڑے کی، اس ساری مار دھاڑ کی جو ہمیں 9 مئی سے آنورڈز پھر اگلے 2 روز پاکستان کی سڑکوں پر نظر آئے. اور پھر اس کے آفٹر ایفیکٹس ابھی تک چل رہے ہیں کہ جو اس احتجاج کے نتیجے میں پھر احتجاج کرنے والوں کے ساتھ ہوا، پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.